السلام علیکم ایوری ون، دس از افشین بابر اور آج ہم بات کریں گے کہ پی این سی کا ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے پاکستان نرسنگ کونسل کا۔ یہ ویڈیو میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جن لوگوں نے کچھ ڈپلوماز کیے ہیں اور ان کے مارکس اچھے نہیں آتے، یا پھر وہ لوگ جن لوگوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے اور وہ میڈیکل کی طرف جانا چاہتے ہیں مگر میڈیکل میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ نرسنگ از انڈاؤٹیڈلی اے ویری گڈ پروفیشن، اور ایک میں خود بھی نرسنگ کے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں آج کل۔ تو نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جو بڑا پریسٹیجیس ہے، جہاں پر آپ نہ صرف اپنے لیے جنت کما سکتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا اماؤنٹ ارن بھی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان نرسنگ کونسل کے اکارڈنگلی جو ہمارے پاس ڈپلوماز ہوتے ہیں، اس میں ڈپلوما پروگرام میں ہوتا ہے نرسنگ مڈ وائفری، یا جسے ہم پوسٹ بیسک اسپیشلٹی بھی کہتے ہیں، دس از 1 year پروگرام، ٹھیک ہے نا۔ یہ فار میل اور اینی پوسٹ بیسک کلینک اسپیشلٹی، اور مڈ وائفری جو ہوتی ہے فار ایوری ون وی کین گو اہیڈ فار۔ اچھا، ایک ہوتا ہے لیڈی ہیلتھ ورکر، نرس مڈ وائف کین بی میل از ویل، بٹ لیڈی ہیلتھ ورکر کین بی ڈیفینیٹلی دا لیڈی، اور اونلی خواتین کے لیے ہوتی ہے یہ، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے LHV لیڈی ہیلتھ ورکر، جس میں ہم خاص طور سے پاکستان اور ایشیا کے ریجنس کے اندر پریگنینسیز کے معاملات کو، ڈلیوریز کے معاملات کو اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے لیڈی ہیلتھ ورکر LHV کا، یہ کافی ان ڈیمانڈ ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ شہروں میں نہیں رہتے، چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ کریں اور ایک اچھا اماؤنٹ رجسٹرڈ ہو کر وہ ارن بھی کر سکتے ہیں۔ ایپلیکنٹ مسٹ ون آف دا میٹنگ لائک شوڈ بی دیئر FSC یعنی کہ پری میڈیکل میں ان کے کم از کم 45% مارکس ہونے چاہیے۔ یہ میں ڈپلوما کے لیے بتا رہی ہوں جو کہ 1 سال کا کورس ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے FSC پری میڈیکل میں ان کے 45% مارکس ہونے چاہیے کم سے کم، یا پھر آپ کے میٹرک سائنس میں 45% مارکس ہونے چاہیے جس میں آپ نے میٹرک کو سائنس سبجیکٹ سے کیا ہو، جس میں آپ نے فزکس کیمسٹری میتھ اور بیولوجی پڑھی ہو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ میں کے ساتھ بھی۔ دیکھیے کمپلسری تو ہمارے پاس ہوتے ہیں اردو، اسلامیات، سندھی اور مطالعہ پاکستان 9 میٹرک کے اندر، لیکن آپ نے فزکس کیمسٹری میتھس، فزکس کیمسٹری اور بیولوجی ضرور پڑھی ہو۔ کمپیوٹر والے اسٹوڈنٹس کو پریفیر نہیں کرتے LHV کے لیے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ڈپلوما کورس یا کسی بھی میڈیسن کے لیے آپ کو کم سے کم میٹرک میں بیولوجی پڑھنے کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، آپ کم سے کم بایولوجی اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، یہ اس کے بعد ہم آتے ہیں کمیونٹی مڈ وائف پہ، جسے ہم CMWD کہتے ہیں۔ یہ 18 مہینے کا کورس ہوتا ہے، 12 مہینے کا 1 سال اور 6 مہینے اور، یعنی کہ 1.5 سال کا یہ ڈپلوما پروگرام۔ اس میں بھی کوالیفیکیشن اس میں بھی کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی میٹرک ہونی ضروری ہے، میٹرک کے بغیر اس میں ایڈمیشن نہیں ملتے۔ اس کی ایج لمٹ ہے وہ 14 سے 40 سال تک کی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے ایج لمٹ میں نے بتائی نہیں تھی مڈ وائف کی یا پھر لیڈی ہیلتھ ورکر LHV کی، دونوں کی ایج لمٹ تھی 14 سے 35 سال، لیکن کوالیفیکیشن جب ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی مڈ وائف کی تو اس کے اندر صرف ڈلیوری اور پریگنینسی کے معاملات نہیں آتے ہیں بلکہ اس کے اندر کمیونٹی ہیلتھ کی پوری تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو اس میں ایج لمٹ تھوڑی بڑی ہوئی ہے، اس میں ایج لمٹ جو ہے وہ 40 تک جائے گی۔ تو اگر آپ کی ایج لمٹ 14 سے 40 سال کے بیچ میں آپ اس میں ایڈمیشن آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے آرٹس سے بھی کیا ہوا ہے، سائنس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے آرٹس سے میٹرک کیا ہے تو بھی آپ کمیونٹی مڈ وائف کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فیملی ویلفیئر ورکر پہ FWW، یہاں یہ جو کہ WHO کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے یہ، اور WHO کے اندر اس والے ڈپلوما کی کافی حد تک ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ایپلیکنٹ جو ہے وہ اس کا کم از کم FSC پری میڈیکل ہونا چاہیے، وہی یعنی کہ پری میڈیکل کا مطلب کہ فزکس کیمسٹری اور بیولوجی اس نے ضرور پڑھی ہوئی ہو، میٹرک میں بھی سائنس یعنی کہ بیولوجی سے اس نے میٹرک کیا ہوا ہو، تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ FWW یعنی کہ فیملی ویلفیئر ورکر کے طور پر ایڈمیشن مل سکتا ہے اسے، اور یہ 2 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے۔ اس کی ایج لمٹ ہے 14 سے 35 سال۔
وہ لوگ جو شہروں میں نہیں رہتے، وہ لوگ جن کے ہاں کالجز موجود نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے گاؤں میں، جن کے دیہاتوں میں کالجز موجود نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹلی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ پی این سی کے تھرو ڈفرینٹ کالجز موجود ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کے ایریا میں فیسلٹی نہیں ہے کالج میں پڑھنے کی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تعلیم میٹرک تک ہی رہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یا لوگوں کے کام نہیں آ سکتے۔ آپ ضرور ایک ایسا پریسٹیشیس اور ایک قابل فخر اپنا پروفیشن، اپنا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے آگے جا کے روزگار کا باعث بھی بنے گا، اور اس میں بھی آپ کی جو ایج لمٹ ہے وہ 14 سے 35 سال ہے۔ پھر ہم بات کریں گے سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ یعنی کہ CNA کی۔ یہ 2 ایئر ڈپلوما ہے، یہ بھی ایک 2 ایئر ڈپلوما ہے۔ اچھا، دس کورس is for female only. Formerly this course was titled as licensed practical nurse, LPN کہلاتی تھی پہلے یہ، تو ابھی جو ہے یہ سوری ایکسکیوز می، تو یہ ابھی جو ہے CNA کا جو ہے وہ اٹس فار فیمیل اونلی، PNC نے اس پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن جو ریسنٹ ان کا کرائٹیریا ڈیولپ ہوا ہے CNA کے لیے، اس میں یا آپ دیکھیں گے اس میں میل کے ایڈمیشن بھی انہوں نے ابھی ریسنٹلی اوپن کیے ہیں۔ اچھا، کوالیفیکیشن جو اس میں ریکوائرڈ ہے SSC پری میڈیکل، کم سے کم 43% آپ نے اس کے اندر مارکس لیے ہوئے ہوں، کم سے کم آپ کی مارک شیٹ 45% پر بلانگ کرتی ہو، اور آپ کے پاس آپ نے میٹرک یا انٹر جو بھی کیا ہوا ہو، بیولوجی سے کیا ہوا ہو، FSC کریں چاہے میٹرک کریں، آپ کو سائنس سبجیکٹ یعنی بیولوجی، سائنس سبجیکٹ میں کمپیوٹر بھی آتا ہے، ہم کمپیوٹر کی بات نہیں کر رہے، ہم بیولوجی کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے بیولوجی کم از کم 45% لیا ہو۔ اور اگر آپ نے آرٹس سے میٹرک کیا ہے، دیکھیں یہ بھی اس کا ایک گڈ کرائٹیریا یہ ہے، اسپیشلی فار پروموٹنگ دا فیمیل ایجوکیشن، فیمیل نرسنگ، کیونکہ ہمارے پاس خواتین کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر خواتین کے شعبے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں خواتین نرسز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو CNA میں ہم 2 ایئر کا جو پروگرام ہے، اس میں اگر آپ نے آرٹس بھی کیا ہوا ہے، آرٹس سے میٹرک، تو بھی آپ 50% مارکس کے ساتھ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سائنس سے کیا ہے، آپ 45% مارکس کے ساتھ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے آرٹس کے ساتھ کیا ہے تو کم از کم آپ کے 50% ہونے چاہیے، اور آپ کا جو ایج لمٹ ہے وہ ہے 14 to 35 آپ کی ایج۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈگری پروگرام کی۔ ڈگری پروگرام از بیسیکلی اباؤٹ دا جنیرک BSN، جو کہ 4 سال کا ڈگری پروگرام ہے۔ اچھا، اس 4 سال کے ڈگری پروگرام میں آپ کی کوالیفیکیشن میٹرک سائنس بھی ہو سکتی ہے، میٹرک انٹر سائنس بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سائنس کے بغیر اس میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور آپ کی منیمم پرسنٹیج 50% فال کرنی چاہیے ہے۔ اگر آپ نے دیکھیں اس سے پہلے جتنے ڈپلوماز تھے، آپ 45% پر بھی ڈپلوماز میں ایڈمیشن لے سکتے تھے، لیکن اگر آپ کی پرسنٹیج 50% ہے تو پھر آپ کو ڈگری پروگرام میں آسانی سے ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے، اچھا یہ اوپن میرٹ ہوتا ہے، اس میں میل اور فیمیل کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، یہ اوپن میرٹ پر ہوتا ہے، اور اس کا ایک پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا پراپر انٹرویو ہوتا ہے۔ میری کچھ ویڈیوز ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ GBSN میں ایڈمیشن لینے کے لیے انٹرویو کے کیا سوالات ہیں، وہ بھی آپ فالو کر لیجئے، وہ بھی دیکھیں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور آپ اس طرح کے تمام انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ انٹرویو کلیئر کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کوالیفیکیشن کورس کی میٹ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے، وہ تمام ویڈیوز میں ابھی میرے آپ چینل پہ آپ کو مل جائیں گی، آپ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، اوپن، اور اس کی ایج لمٹ بھی 14 to 35 ایئرس ہوتی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پوسٹ RN BSN یا پوسٹ RN BSM کی، یعنی کہ BSN اور BSM میں بیسیکلی کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک نرسنگ ہوتا ہے، ایک مڈ وائفری ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ بھی 2 ایئرس ڈگری پروگرام ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آلریڈی نرسنگ کا ڈپلوما لے چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے 45% ہے آپ کے پاس، آپ نے نرسنگ کا ایک ڈپلوما لے لیا، CNA کر لیا، مڈ وائفری کر لیا، LHV کر لیا، اور اس کے بعد آپ کو BSN کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کریں گے پھر پوسٹ RN BSN، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ میٹرک سائنس اگر آپ نے کیا ہوا ہے، بیولوجی
केमिस्ट्री फिजिक्स कंपलसरी के साथ डेफिनेटली तभी आप कोई डिप्लोमा लेंगे। तो जब आप वो डिप्लोमा क्लियर कर लेंगे मैट्रिक आर्ट्स HEC की नोटिफिकेशन के मुताबिक, और नर्सिंग का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन मिडवाइफरी, इन तमाम चीज़ों के साथ आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस एज RN यानी रजिस्टर्ड नर्स काउंट होता है, तब आपको मिलता है एडमिशन पोस्ट RN में। अगर आपने, मैं फिर दोहरा देती हूँ, अगर आपके पास 1 साल का तजुर्बा है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, आपके पास एक अदद नर्सिंग डिप्लोमा है जो कि आपने मैट्रिक या इंटर किसी भी बेस पे लिया है, तो फिर आपको पोस्ट RN में एडमिशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने मैट्रिक साइंस से किया हुआ है और उसके बाद आपने मैट्रिक आर्ट्स से करें, डिप्लोमा इन नर्सिंग करें और डिप्लोमा इन मिडवाइफरी करें और 1 ईयर एक्सपीरियंस लें, देन यू वुड डेफिनेटली गेट दैट एडमिशन इन पोस्ट RN। फिर हम बात करते हैं MSN की, मास्टर्स इन नर्सिंग। मास्टर्स इन नर्सिंग बेसिकली ये अनदर कैटेगरीज के अंदर होता है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है जी। एक तो होता है आपने 10 ईयर स्कूलिंग यानी मैट्रिक किया, FA किया, FSC किया, प्लस 3 ईयर का कोई भी नर्सिंग का डिप्लोमा किया, फिर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा इन मिडवाइफरी और एनी पोस्ट बेसिक स्पेसिफिकली डिप्लोमा रजिस्टर्ड टू PNC, या फिर आपने कोई भी ऐसा डिप्लोमा किया जो कि मिडवाइफरी के बराबर है, तो फिर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ RN एज ए रजिस्टर्ड नर्स, फिर आपको मिलता है एडमिशन इन BSM यानी कि दैट इज MSN, मास्टर्स इन नर्सिंग। और इसके अंदर एक और चीज़ आपके साथ होती है कि आपको 2 इयर्स एज अ पोस्ट RN डिग्री प्रोग्राम स्पेसिफाइड आपके पास PNC से होना चाहिए, और 1 ईयर नर्सिंग क्राइटेरिया आपके पास 1 ईयर का जो है नर्सिंग RN यानी कि रजिस्टर्ड नर्स का 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं कैटेगरी 2 यानी कि जिन लोगों ने मैट्रिक प्लस FSC किया है प्री मेडिकल से, उनके पास वैसे बात है, अब आपने मैट्रिक या FSC किया है और आपने GBSM किया हुआ है डायरेक्टली, तो जब आपने GBSM किया हुआ होता है तो बस फिर आपके पास 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए डिसाइड द केयर, लाइक आपके पास 1 साल प्रैक्टिकल काम होना चाहिए, प्रैक्टिकली आपने एज अ नर्स सर्व किया हुआ होना चाहिए, चाहे आपने इंटर्नशिप पे किया हो चाहे आपने जॉब की हो, और 1 साल का आपने एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एज अ नर्स प्लस GBSM, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा MSN में, और दैट वुड बी ओनली फॉर 1 ईयर। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी पूरी बात आपको समझा दी है। हम बात कर रहे थे, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, हम बात कर रहे थे एडमिशन क्राइटेरियाज फॉर नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जिसके अंदर हमने बात की है नर्सेज मिडवाइफरी की, LHV की, GBSM की और पोस्ट RN की। और मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, इस तरह से आपको तमाम वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन हर सब्जेक्ट के बारे में, हर करियर के बारे में मिलेंगी, क्योंकि ये करियर काउंसलिंग क्या एक मेरा सेशन है, ये इसी तरह चलता रहेगा। अभी हम नर्सिंग पे बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इंजीनियरिंग पे बात करेंगे। थैंक यू।